بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں مسز شارق جبین اور آج پھر ایک ناول کے تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ختیجہ مستور کے ناول آنگن کے حوالے سے۔ ختیجہ مستور اردو ادب کا جانا پہچانا نام ہے۔ ختیجہ مستور 1927 کو بریلی میں پیدا ہوئیں اور 1982 میں وفات پائی۔ ختیجہ مستور نے متعدد کتابیں لکھی، لیکن 1962 میں منظر عام پر آنے والا یہ ناول آنگن ان کی وجہ شہرت بنا۔ اس ناول آنگن کو آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ بر صغیر پاک و ہند کے تناظر میں لکھا جانے والا یہ ناول ایک شاہکار ناول ہے جس کا متعدد زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اس ناول نے تقسیم بر صغیر کے دور کے مجموعی حالات کی بخوبی عکاسی کی ہے کہ یہ تقسیم کس طرح لوگوں پر اثر انداز ہوئی، سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی اور یہاں تک کہ رومانوی زندگی پر بھی اس تقسیم نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ مصنفہ نے کہانی تو ایک آنگن یعنی ایک گھر، ایک خاندان کی پیش کی ہے، لیکن اس کہانی کو پڑھ کر ہر گھر کی کہانی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ناول تقسیم ہند سے پہلے کے ایک متوسط طبقے کے گھرانے کے مسائل کی عکاسی کرتا ہے۔ آنگن ایسے مسلمان خاندان کی کہانی ہے جس کے افراد مختلف سیاسی نظریات کا شکار ہیں۔ مطلب اس وقت صرف قومیں ہی سیاسی اور نظریاتی اختلاف کا شکار نہ ہوئیں، بلکہ گھر میں رہنے والے لوگ بھی اس اختلاف کی زد میں آئے، اور یہی اختلاف اس گھرانے کو آپس کے پیار محبت سے محروم کر دیتا ہے۔ بات اگر ناول کے اسلوب کی جائے تو ناول نگار نے انتہائی سادہ اور آسان انداز بیان اختیار کیا ہے۔ پورے ناول میں وہ مشکل الفاظ نظر نہیں آتے جو قاری کے ذہن پر بوجھ کا سبب بنتے ہوں۔ ناول نگار نے وقتاً فوقتاً طنزیہ و مزاحیہ انداز بیان بھی اپنایا تاکہ قاری کی دلچسپی برقرار رکھی جا سکے۔ فکری لحاظ سے دیکھا جائے تو ناول آنگن بنیادی طور پر سیاسی اور رومانوی ناول ہے جس پر معاشرتی اور سماجی رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اس ناول کے کرداروں پر نظر ڈالی جائے تو یہ ناول بہت سے کرداروں پر مشتمل ہے۔ کچھ کردار شروع سے آخر تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کچھ کردار پل بھر کے لیے رونما ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم کچھ اہم مرکزی کرداروں کی بات کرتے ہیں۔ عالیہ ناول کا مرکزی کردار ہے۔ یہ ساری کہانی عالیہ کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ یہ باشعور اور ایک مخلص کردار ہے جو سب کے لیے امن و سکون چاہتی ہے، جو اسے خود میسر نہیں۔ یہ کردار مسلسل ایک ذہنی کشمکش کا شکار ہے۔ آس پاس ہونے والے مختلف واقعات ایک لڑکی کے ذہن پر کیا اثر ڈالتے ہیں، مصنفہ نے اس کردار کے ذریعے نفسیاتی تجزیہ خوبصورتی سے کیا ہے۔ جمیل بھیا کا کردار ایک اہم کردار ہے، لیکن اس کردار کو ایک عام کردار کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ یہ کردار اپنے والد کے برخلاف مسلم لیگ کا حامی ہے۔ چھمی کا کردار ناول کا چلبلا اور ہنستا مسکراتا کردار ہے۔ چھمی بچپن سے ہی اپنے چچا کے ہاں پرورش پاتی ہے۔ مصنفہ نے اس کردار کے ذریعے ایسے لوگوں کا نفسیاتی تجزیہ پیش کیا ہے جنہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے اپنے والدین ان کا حق ادا نہیں کر رہے، تو وہ کس طرح باغیانہ رویہ اپنا لیتے ہیں۔ بڑے چچا عالیہ کے چچا ہیں اور جمیل کے والد ہیں۔ یہ کردار اس وقت کے ایسے ہندوستانی مسلمان کی ایک مکمل تصویر ہے جو اپنی سیاسی سرگرمیوں کے باعث اپنی اولاد سے دور ہو گئے ہیں۔ ان کے نظریات کی ان کی اپنی اولاد بھی مخالفت کرتی ہے، وہ کانگریس کے حامی ہیں۔ مظہر چچا عالیہ کے والد ہیں۔ یہ کردار اس وقت کے ایسے ہندوستانی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جو غلام ہونے کی وجہ سے انگریز سے شدید نفرت کرتا ہے۔ ایک کریمن بوا کا کردار ہے جو کام کرنے والی ہیں ان کے گھر میں، اور وہ ہر وقت اپنے ماضی میں کھوئی رہتی ہیں۔ اور بھی کئی کردار ہیں
لیکن اس ناول میں خواتین کی شمولیت غالب نظر آتی ہے۔ اگر ناول کے بارے میں صرف ایک جملہ کہا جائے تو یہ جملہ بیجا نہ ہوگا کہ ناول آنگن رومانوی انداز میں تحریک آزادی کی ایک دلدوز داستان ہے۔ اردو کے ایک ادبی نقاد، نظریہ دان اور محقق احمد سہیل ناول آنگن کا اپنے ایک مضمون میں یوں تفہیم اور تجزیہ کرتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ پیش نظر ہے۔ خدیجہ مستور کا ناول آنگن ایک ایسے آزاد خیال گھرانے کی کہانی ہے جہاں مختلف نظریات سے تعلق رکھنے والے افراد بستے ہیں جو اپنے مزاج، رویوں اور خیالات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جو بے چین ہیں، پریشان ہیں اور تذبذب کا شکار ہیں۔ دوہرے رویوں کے ساتھ اپاہج معاشرتی نظام نہ جانے کس سمت جا رہا ہے۔ اس ناول میں فرد کے وہی تجربے، وہی مسائل دکھائی دیتے ہیں جو فرد کے لیے چیلنج ہے اور فرد ان کا کسی نہ کسی طور پر مقابلہ کر رہا ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے معاشرے کو آنگن میں گرفت میں لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ فرد کے ذاتی، خاندانی، رومانی، سیاسی، معاشرتی مسائل اپنے اپنے انداز میں سامنے آتے ہیں۔ یہ ناول یو پی کے متوسط مسلمان گھرانے کی جد و جہد آزادی سے شروع ہوتا ہے، جہاں ایک گھر کے آنگن میں اشاراتی انداز میں بر صغیر کا نقشہ بچھا ہوا ہے۔ اگر بات کی جائے ناول پڑھنے کی تو میری رائے ہے کہ انسان اپنے ماضی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ماضی ہمیشہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے تاریخ سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ تاریخ کو اگر برائے تاریخ پڑھا جائے تو انسان جلد اکتا جاتا ہے، لیکن اگر اسے کہانی کی شکل میں پڑھے تو دلچسپی برقرار رہنے کے ساتھ ساتھ وہ ذہن نشین بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ آنگن، یہ پاکستان کس کس کے آنگن کی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، اور ہمیں اپنے اس آنگن کو بہتر بنانے کے لیے کیا عوامل اپنانے چاہیے۔ اور یقیناً یہ ناول آنگن پڑھنا اس سلسلے میں سود مند ثابت ہوگا۔ اللہ ہمارے اس آنگن کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کو ناول کا تبصرہ کیسا لگا ضرور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔